صدقہ فطر کو بھی عید سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے روزوں میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، کبھی نہ کبھی ہم اللہ کی نافرمانی والا بول اپنی زبان سے بول لیتے ہیں، کبھی آنکھوں کی خیانت ہو جاتی ہے، کبھی کان کی خیانت ہوتی ہے، کبھی زبان کی خیانت ہوتی ہے۔ جیسا ہمارا اللہ ہم سے چاہتا ہے ویسے روزے تو ہم رکھ سکتے نہیں ہیں، ہم تو صرف اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر روزدار سمجھتے ہیں، لیکن روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے، پورے بدن کے تمام اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ کمی ہم سے ہو ہی جاتی ہے، تو صدقہ فطر کے ذریعے ان کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اسی پر صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر تو اکثر پر واجب ہوتا ہی ہوتا ہے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہماری بہنوں پر تو ضرور واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا پیٹ ایک دو جوڑی کپڑوں سے بھرتا نہیں ہے، بلکہ پوری تیجوریاں پوری سوٹکیس ان کے پاس کپڑوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو صدقہ فطر کی مقدار بھی علماء سے معلوم کر لینی چاہیے۔ مختصر اتنا بتلاتا ہوں کہ صدقہ فطر تو ہر ایک کو ادا کرنا چاہیے، کوئی لمبی چوڑی رقم نہیں ہے، 60 روپے ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جن کے اوپر واجب نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے غریب بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کچھ کیش رقم زیادہ موجود ہے، نہ کوئی ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، لیکن وہ بھی ادا کریں گے تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک ان کے لیے موت کو آسان کر دیں گے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا چاہیے کہ صرف 60 روپے میں ہماری موت آسان ہو جائے اور قبر کے عذاب سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرما لے۔ اور ماں بہنیں، ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان ہمارے روزے لٹکے ہوئے رہتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے تب تک روزے آسمان پر پہنچتے نہیں ہیں۔ تو جن پر واجب ہے انہیں تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اللہ نے مالدار بنایا تو صدقہ فطر کی زیادہ سے زیادہ مقدار 1050 ہے، تو 1050 کا اگر ایک آدمی کو صدقہ فطر دے دیا جائے تو اس آدمی کے گھر میں ایک جوڑ کپڑا آ سکتا ہے، اس کی عید درست ہو سکتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر کا صحیح وقت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کیا، کوئی بھول گیا، عید کے بعد بھی ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، لیکن صحیح اور بہتر وقت یہی ہے۔ یہ میں نے کچھ مختصر آپ کے سامنے صدقہ فطر کے بارے میں کچھ تفصیل رکھی ہے۔ اب بہت سی عورتیں سوچتی ہے کہ بھئی ہم نے تو رمضان کے روزے رکھے ہی نہیں ہیں، تو کیا ہم صدقہ فطر ادا نہ کریں؟ نہیں، صدقہ فطر ہر ایک کا ادا کرنا ہے۔ 1 منٹ کا بچہ ہو اس کا بھی صدقہ فطر ادا ہوگا، یعنی عید سے پہلے جو بچہ دنیا میں آ گیا صبح شادی کے وقت، اس کا صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا صدقہ فطر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے مرد، بہت سی عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا صدقہ فطر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ فطر زندوں کا جو دنیا میں موجود ہیں انہی کا ادا کرنا ہے، باقی کسی مرحومین کا بھی صدقہ فطر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔